ابن آدم کے کسی بھی برے عمل کو شرک نہیں کہا گیا. شرک ایک بہت بڑا جرم ہے، اس کے برابر کسی دوسرے عمل کو شرک نہیں کہا گیا. لیکن ریاکاری کو شرک کہا گیا. شرک اصغر ریاکاری ہے، حتیٰ کہ چوری کو بھی، ڈاکے کو بھی، زنا کو بھی، قتل انسانی کو بھی، یہ بڑے بڑے جرم ہیں، لیکن ان کو بھی شرک نہیں کہا گیا. لیکن ریا کو شرک اصغر کہا گیا. یہ چھوٹا شرک ہے، اللہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ کوئی عمل کسی اور کے لیے کرے. شرک کی جس طرح معافی نہیں ہے، اسی طرح شرک اصغر جو ہے، اس سے ملوث عمل کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص اپنی جان جیسی متاع عزیز راہ خدا میں وار دیتا ہے، اس سے بڑی قربانی تو کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ جان ہی قربان کر دی، اور اس کا مقصد اعلاء کلمت الحق تھا، لیکن ساتھ یہ بات بھی تھی چلو میری ناموری بھی ہو جائے گی، میری بہادری کے جھنڈے بھی لگ جائیں گے، تو کیا اس کو اجر ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. تو ابو امامہ الباہلی یہ سمجھے کہ شاید میں جو مقصود تھا وہ حضور سے عرض نہیں کر سکا، تو انہوں نے دوبارہ کہا حضور اس کا مقصد اعلاء کلمت الحق ہے، وہ اللہ کے جھنڈے کو اونچا کرنا چاہتا ہے، قربانی اس نے اس لیے دی ہے، لیکن ساتھ یہ بات بھی تھی کہ چلو میری ناموری بھی تو ہوگی. تو حضور نے فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. یہ پھر سمجھے شاید میں مقصود بیان نہیں کر سکا، تو پھر عرض کی حضور اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو اونچا کرنے کے لیے اس نے اپنی جان واری ہے، لیکن ضمن میں یہ بات بھی تھی کہ چلو ساتھ میرا نام بھی تو اونچا ہوگا، میری ناموری اور شہرت کے جھنڈے بھی تو لگیں گے. تیسری مرتبہ جب دہرا کے پوچھا تو حضور نے پھر فرمایا فلا شیء لہ، ابو امامہ اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، اور فرمایا اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو صرف اسی کے لیے کیا جائے، صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے. اب ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ غیرت ہے کہ وہ اس عمل کو قبول ہی نہیں کرتا جو غیر سے ملوث ہو جائے، وہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کے لیے کیا جائے، اور اس کے علاوہ عمل کو شرک اصغر قرار دیا گیا. تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل کو ریا میں مبتلا کر دے تاکہ یہ عمل کی مشقت بھی گوارا کرے اور اس کو اس سے کچھ حاصل ہونے کی بجائے الٹا اللہ کی ناراضگی ملے. اور اگر کوئی شخص ریا سے بھی بچ نکلتا ہے، اس نے تنہائی میں سجدے کیے، اس نے انتہائی مخفی انداز میں راہ خدا میں خیرات کی، تو انتہائی خلوص کے ساتھ اس کے اعمال سر انجام ہوئے، تو شیطان کا اگلا حملہ اس پر یہ ہوتا ہے کہ اس کو عجب میں مبتلا کر دے. عجب کیا ہے کہ وہ اپنے عمل کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کہتا ہے واہ یہ عمل تو میرے پاس ہے، دوسروں کے پاس تو نہیں ہے، میں تو تہجد گزار ہوں، 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، صلاۃ الاشراق بھی پڑھتا ہوں، صلاۃ الچاشت بھی پڑھتا ہوں، صلاۃ الاوابین بھی پڑھتا ہوں، میں تو دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں، راتوں کا قیام بھی مجھے نصیب ہے، میں تو تلاوت کلام مجید بھی روز اتنے پارے پڑھتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، اور کسی کے دکھلاوے کے لیے بھی نہیں کرتا. تو وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے عجب میں، خود نمائی میں اپنے آپ کو دیکھنے لگ جاتا ہے، اور وہ جو عمل نہیں کر رہے ہوتے ان گناہ گاروں کو حقیر جاننے لگ جاتا ہے. تو یہ عجب اس کو برباد کر دیتا ہے، اور عجب اس کے عمل کے حسن کو اور عمل کے جمال کو چھین لیتا ہے. علامہ رومی فرماتے ہیں کہ کچھ عامل ایسے ہوتے ہیں کہ 4 دن نمازیں پڑھیں تو آسمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ آسمان سے کوئی پیغام میرے نام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو جبکہ یہ راستہ تو محض اس کی رضا کے لیے چلتے رہنے کا ہے، ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں. حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کے پیچھے دوڑتا تھا اور وہ فقیر میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا. تو 40 سال کے بعد ایک دن اس نے میری طرف پلٹ کے دیکھا اور مسکرا کے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے رہتے ہو، خیر تو ہے. 40 سال کے بعد. تو میں نے کہا کہ میں اس میں اعظم کی تلاش میں ہوں. تو اس نے ہنس کے کہا یہ اتنا سوکھا نہیں ملتا. تو کہا میرے 40 سال بیت گئے اور آج اس نے نظر اٹھا کے دیکھا.
ریا کے بعد اگلا مرتبہ شیطان کے لوٹنے کا وہ عجب ہے، وہ اس کے اعمال کو مزین کر کے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس یہ عمل ہے، اوروں کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اللہ کسی کے اعمال کا حجم نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کے عجز کو دیکھتا ہے۔ وہ گناہ جس گناہ کے بعد جو ہے وہ شرمندگی ہو جائے، اس نیکی سے بہتر ہے جس نیکی کے بعد عجب اور تکبر پیدا ہو۔ اللہ کو وہ آنسو قبول ہے جو ندامت کے ہیں۔